السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دوران صلاۃ ہاتھوں کو رکھنے میں کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے؟ عام طور پر لوگ پریشان رہتے ہیں اور پوچھتے بھی رہتے ہیں، تو اس تعلق سے کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، اسے ہم دیکھ لیں۔ صحیح یہ ہے کہ حالت قیام میں ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو دائیں کو بائیں پر رکھ کر سینے پر رکھ لیں، یہ حالت قیام کی بات ہے۔ ہاتھ کا مسئلہ اتنا اہم ہے دوران صلاۃ، ہر کیفیت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے مسئلے کا تذکرہ کیا ہے۔ رکوع میں ہاتھ کہاں ہوگا، قیام میں ہاتھ کہاں ہوگا، تشہد اول میں ہاتھ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، دوران سجدہ ہاتھ کیسے ہوگا، رکوع میں ہاتھ کیسے ہوگا، ان ساری چیزوں کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ حالت قیام میں اس دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ہوگا، اس دائیں ہاتھ کو، یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ پر رکھ لیجئے، کف علی الکف، یہ ہتھیلی ہے، اس ہتھیلی پر رکھ لیجئے۔ کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری، لوگ حکم دیے جاتے تھے، یا کان الناس، لوگ حکم دیے جاتے ہیں، ان یضع الرجل، کہ مرد رکھے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر، عورت بھی اس میں داخل ہے۔ دائیں ہاتھ، کیونکہ عورت کے لیے کوئی خصوصیت کے ساتھ نیت کی کیفیت یا دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنے کی کیفیت کے تعلق سے یا پھر سینے پر رکھنے کے تعلق سے کوئی تفریق حدیث میں نہیں ذکر کی گئی ہے۔ اور جس نے جہاں بھی یہ ذکر کیا ہے کہ خواتین اپنے سینے پر نیت باندھیں گی اور مرد زیر ناف رکھیں گے، یہ بودی تعویل ہے اور تعبیر ہے اور کتاب و سنت سے دور اور ہٹی ہوئی چیز ہے۔ آپ وہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کیسے ادا کی ہے اور کیسے ادا کرنے کو کہا ہے۔ اس دائیں ہاتھ کو اس بائیں پر رکھیے، یہ کیفیت بھی ہے، یہ کیفیت بھی ہے۔ پھر دونوں کو سینے پر رکھ لیجئے۔ حدیث دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ ادا کی۔ وَوَضَعَ يَدْهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا، عَلَى صَدْرِهِ، اپنے سینے پر۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، باب وضع الیمین علی الشمال، دائیں کو بائیں پر رکھنے کا بیان، فی الصلاۃ قبل افتتاح القراءۃ، قرأت کے شروع کرنے سے پہلے۔ حدیث کا نمبر ہے 479۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سینے پر رکھنا ہے۔ اور یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری، یہ بخاری کے اندر موجود ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ یہ صحیح ہے کہ حالت قیام میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ کر کے یوں بھی اور یوں بھی سینے پر رکھ لینا ہے، اس کی دلیل کتاب و سنت میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، کیونکہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تم کو رسول دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کا طریقہ بتلایا ہے تو گویا کہ اللہ نے یہ طریقہ بتلایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت اور مطابقت کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، آرڈر کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ ذرا دیکھیے، حالت قیام میں ہاتھ کے باب میں دونوں ہاتھوں کے رکھنے کے باب میں غلط کیا ہے، خطا کیا ہے، سنت کی مخالفت کیا ہے؟ ذرا دیکھیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں ان من السنت فی الصلاۃ، صلاۃ کے اندر سنت یہ ہے، وضع الکف علی الکف تحت السرہ، یعنی ان وضع الکف علی الکف تحت السرہ من سنت الصلاۃ، عبارت یہ ہوئی کہ ایک ہتھیلی کو دوسرے ہتھیلی پر رکھنا اور پھر کہاں، تحت السرہ، زیر ناف رکھنا، یہ سنت ہے۔ کس کی روایت ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ سنت ہے، اور صحابی جب کہے یہ سنت ہے تو گویا کہ سنت النبی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں۔ کہاں موجود ہے؟ سنن دارقطنی
امام دارقطنی کا انتقال 385 ہجری میں ہوا، ان کی بھی ایک سنن ہے۔ باب فی اخذ الشمال بالیمین فی الصلاۃ، باب ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں کے پکڑنے کا بیان۔ حدیث کا نمبر ہے 1102، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کے اندر عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی راوی ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے زیاد بن زید السوائی یہ مجہول راوی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب کے اندر 2079 نمبر پر اس کو ذکر کیا اور کہا ہے کہ یہ راوی مجہول ہے۔ تو یہ نقص ہے اس سند کے اندر، اس وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ دائیں کو بائیں پر رکھ کر کے زیر ناف رکھا جائے، کیونکہ جس حدیث کی بنیاد پر یہ عمل کیا جا رہا ہے اور جس حدیث پر اعتماد اور بھروسہ کیا جا رہا ہے وہ حدیث دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، اور جب ثابت ہی نہیں ہے تو اس کی بنیاد پہ جو بھی بات کہی جائے گی وہ بات غلط ہوگی، سنت کی مخالفت ہوگی۔ لہذا حالت قیام میں ہاتھ کے رکھنے کے بارے میں خطا یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کو زیر ناف رکھا جائے، یہ غلط ہے۔ لہذا ہم اور آپ اس غلطی سے توبہ کریں اور صلاۃ اسی طریقے سے ادا کریں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ غور کیجئے، ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے کہ ہم زیر ناف کیوں نہیں رکھتے ہیں۔ کوئی ایک حدیث اگر ثابت ہو جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم اس کا پرچار کریں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، ہم اس کی طرف دعوت دیں گے۔ پر ان تمام برادران سے گزارش ہے جو زیر ناف دونوں ہاتھوں کو رکھتے ہیں کہ کیا ایسی کوئی حدیث آپ کو ملی ہے جو اس پر دلالت کرے کہ زیر ناف دونوں ہاتھوں کا رکھنا سنت ہے؟ صحیح وہ حدیث سند متن کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صلاۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔